کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستان کی فوجی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 میں خصوصی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت، ہندوتوا نظریے اور پالیسی کا تسلسل ہے۔ انتہا پسندانہ بھارتی نظریے کی وجہ سے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ تنازع کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاک فوج کے سربراہ نے اپنی تقریر میں ہندوتوا نظریے کا بھرپور انداز میں پردہ چاک کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بھرپور حمایت اور تائید گزشتہ 77 برس سے بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کے لیے حوصلے اور تقویت کا باعث ہے۔ انہوں نے پاک فوج کے سربراہ کے بیان کو کشمیری عوام کے ساتھ اسلام آباد کی بھرپور وابستگی اور بی جے پی کی ہندوتوا بھارتی حکومت کے فسطائی نظریے کے خلاف ایک بھرپور رد عمل کا عکاس قرار دیا۔ نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارت اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ رواداری کے عالمی دن کے موقع پہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں بی جے پی، RSS، بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد اور دیگر ہندوتوا تنظیموں نے مودی حکومت کی سرپرستی سے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ مودی حکومت نے فورسز کو مقبوضہ جموں کشمیر میں نہتے مسلمانوں پر مظالم کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ بھارتی فورسز نے اس وقت علاقے میں بے گناہ شہری آبادی کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو اپنے ناقابل تنسیق حقی خود ارادت کا مطالبہ کرنے پر بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ نے بھارت کے تمام تر اعتراضات مسترد کرتے ہوئے سکھس فار جسٹس کو خالصتان ریفرنڈم کے انعقاد کی اجازت دے دی ہے۔ نیوزی لینڈ حکومت کی اجازت کے بعد کل اتوار کو آکلینڈ میں خالصتان ریفرنڈم ہوگا۔ آکلینڈ کی مقامی حکومت اور پولیس نے سکھ کمیونٹی کو ریفرنڈم کے انعقاد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ریفرنڈم کا انعقاد آکلینڈ کے مرکزی علاقے اوٹی سکائر پر ہوگا، جس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔